Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum, Amna. جی وعلیکم السلام حسن، کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ کیسی چل رہی ہے آپ کی زندگی؟ الحمدللہ. رن کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ سب اللہ کا شکر. اوہ ویری گڈ. آپ کو پتہ نا کہ میں اسکول کے زیادہ حق میں نہیں ہوں. آپ کی بات آپ جانتی ہیں. میرے خیال میں اب تک میں اس ہلکا ہلکا اندازہ ہے، اعلان کر چکا ہوں کہ یار کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب چھٹیاں ہوتی ہیں. لیکن آج ایک چھٹی ہے اسکول سے. میں نے سنا کہ اسکولوں میں چھٹی تھی. سندھ حکومت نے کی ہے. شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا عرس ہے جی. تو میری التماس یہ ہے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف اسکولوں کو بند کیا بٹ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سب، مطلب ایک پبلک ہالیڈے ڈکلیئر کر دی. جی. تو اس طرح کی پبلک ہالیڈیز مجھے لگتا ہے کہ آر ناٹ نیڈیڈ. میرا یہ خیال ہے ٹو سے دی لیسٹ. کیونکہ دیکھیں ہم ابھی چھٹیاں بچوں کی ختم ہوئی ہیں اسکول کی. اب ایک ویکینڈ گزرا ہے، ایک دن وہ اسکول گئے، پھر آپ نے ان کو چھٹی دے دی. تو اس طرح تو بچے پھر اسکول میں یوز ٹو کیسے ہوں گے، ایڈجسٹ کیسے کریں گے، ان کی روٹین کیسے پکی. جی. دوسری بات یہ ابھی ویکینڈ گزرا ہے اور ابھی آپ آفیسز میں بھی اگر چھٹی ہو جائے گی، پبلک ہالیڈے اگر آپ نے کر دی ہے، تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کو ویسے کچھ کلچرل پروگرام کر لیں یا اسکولوں میں کوئی ایکٹیویٹی کر لیں کہ جس سے جو بھی مقصد ہے وہ پورا ہو سکے. جی بالکل. چھٹی سے کیا اچیو ہوتا ہے؟ چھٹی سے تو آمنا کچھ اچیو نہیں ہوتا. لوگ گھر میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں. تو یہ میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے اپنے حکومت سے کہ چھٹیاں جو ہیں وہ میرے خیال میں ناپ تول کے ہونی چاہیے، کیونکہ تھوڑا سا کام کرنے کی بھی ہمیں عادت ہونی چاہیے ہم سب کو. یہ میری گزارش ہے. ایسا ہی ہے بالکل. مجھے یقین نہیں آ رہا میں یہ بات کہہ رہا ہوں آمنا، لیکن دیکھیں نا پھر اب اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ میری ایک ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ پلیز کائنڈلی وہ اس بات کو انشور کریں. مگر آپ کو اس کی لاجک سمجھ آتی ہے اس چھٹی کی؟ میں نہیں، اسی لیے تو میں یہ بات کر رہا ہوں. لاجک سمجھ آ رہی ہوتی نہیں، کہ جس طرح محرم کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی سیکیورٹی کا ہیزرڈ ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کے جلسے جلوس ہوتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں. اور آف کورس جو کچھ ایسے دن ہیں جن کی سینکٹیٹی میں آپ چھٹی کر لیتے ہیں، دے دیتے ہیں. مگر اس کی مطلب ہے کہ اس میں مجھے تو سمجھ نہیں آتی بالکل بھی. It's such a hard working nation that we need the holidays every now and then. یہی بات ہے. جی. جو باقی کے مقاصد ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں چھٹی کیے بغیر. چھٹیاں نہیں کریں یار، بہت ضرورت ہے اس وقت کام کی لوگوں کو. ایبسلیوٹلی. تو یہ آپ کی آپ کا پبلک سروس میسج بہت اچھا تھا. شاباش حسن. آج ہم نے ایپیسوڈ 2 ریکارڈ کی ہے بھائی اسکوائر ٹیبل کی ود عفان وحید اینڈ آمنہ الیاس. ان کی فلم آ رہی ہے مستانی. اور اگر آپ نے ہمارا فلم کے جب ٹریلر آیا تھا اس کے اوپر ہمارا اوپینین آبویسلی آپ سن چکے ہوں گے. تو وی ور ڈاؤٹ فل کہ فلم کیسی ہوگی، ہم جائیں دیکھنے جائیں یا نہ جائیں. تو عفان اور آمنہ کو ہم نے انوائٹ کیا کہ وہ بتائیں لوگوں کو اور ہمیں کنونس کریں گے ہم کیوں دیکھیں. اور کافی حد تک انہوں نے میرے خیال میں ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کی. تو ہم تو جائیں گے دیکھنے پریمیئر پہ. ہمیں انوائٹ کیا انہوں نے، بٹ ہم پریمیئر پہ دیکھ کے آپ کو اپنا آنیسٹ فیڈ بیک اور آنیسٹ اوپینین شیئر کریں گے کہ ہمیں فلم کیسی لگی. ایز آلویز. لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا عفان اور آمنہ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. آف کورس میں آمنہ اور عفان چاروں ایک الگ الگ زون میں تھے، الگ الگ اس میں تھے، اور ہم چار اکٹھا ہو کے جو بنائے وہ پتہ نہیں اب آپ کو اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا. ایک ملگوبہ جو بنا ہے اس کو دیکھ کے آپ کو بڑا یہ اپنی نوعیت کے ایک مختلف اور مزے کا مزیدار ہے. ایبسلیوٹلی. کل آپ نے دیکھا ہوگا حسن نے ایک بہت ہی زبردست ویڈیو کی تماشا گھر کے پیریفریز پہ. آپ نے جو ابھی تک نہیں دیکھی؟ جو میں نے آف کورس نہیں دیکھی ابھی تک. ہاں تو کل آپ نے وہ دیکھی ہوگی، مس ہوگی تو ضرور جا کے دیکھیں. I'm sure آپ اس کو انجوائے کریں گے، اسپیشلی اگر آپ تماشا کو فالو کریں. I have to say now that we're on this 17th episode of Tamasha Ghar, I'm kind of hooked now. That's what it does. Yeah, I kind of look forward to it. It's raat ka, and it's kind of mindless entertainment that you're just watching and it becomes a part of your routine. And you know the funny thing is you're going to miss it once it ends. I think so. You're going to miss it and then you're going to wait for the next one. And then you'll be like acha kaun hai, contestants kaun hai. That's what Tamasha does. Yeah. It hooks you if you're consistent. It draws you in. Yeah. Because you get used to these people, na? You watch them every day کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. The psychology behind it. I never thought I was the kind of person who would enjoy reality shows, but here you are. But also there are parts that I can't tolerate and I forward. And there are certain people that are pretty. ہمارے پاس آج جینٹل مین کی 2 قسطیں ہیں.
ہمارے پاس جان نثار کی 2 قسطیں ہیں. میں نے آپ کو لفظ کیسا بتایا ہے؟ بہت اچھا بتایا. آمنہ نے ایک نیا لفظ ایجاد کیا. ایجاد نہیں کیا, اٹ ایگزسٹس ان انگلش لینگویج. ہاں میں نے تھوڑی ایجاد کیا ہے. ہمارے پاس جان نثار کی 2 قسطیں, ہمارے پاس عشق ہوا کی 1 قسط ہے, ہمارے پاس زرد پتوں کا بند کی 1 قسط ہے. I've got lots to say about that. اور ہمارے پاس تماشا کی 1 قسط ہے. ایسے ہی ہے, کچھ مس تو نہیں کیا میں نے؟ نہیں. خواتین کچھ اور آپ کہنا چاہتی ہیں؟ خواتین حضرات ہم یہی ہیں, کہیں نہیں جا رہے. جیسا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا, انشاءاللہ اس ہفتے روز آپ کو ایک ویڈیو دیکھنے کو ملے گی. کل آپ نے تماشا کی ویڈیو دیکھی, آج آپ ریویو دیکھ رہے ہیں. کل ہوپ فلی انشاءاللہ آپ کو اسکوائر ٹیبل کی ایپیسوڈ 2 ود عفان اینڈ آمنہ دیکھنے کو ملے گی. فرائیڈے کو دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ود ہاٹ ریویو, اور سیٹرڈے کو آپ دیکھیں گے ہمارا ہاٹ بائٹس. آپ ریل کب لگا رہے ہیں جو آپ نے بنائی ہے؟ ریل بڑے مزے کی اب تک تو لگ گئی ہوگی. ہاں اب تک لگ گئی ہوگی. بڑے مزے کی. I had no clue what you were asking us to do. I've seen people do this. I even liked one or two reels, but I don't get the trend. Both the Amnas said that it was lame, and once I explained it to them, because both had seen the reel and it hadn't like registered with it hadn't sunk in. What is the big deal about this? So when I told both of them, they were like, yeah, let's do it. Yeah. So we pranked Afan, and it turned out, I think, Afan's reaction was priceless. what the? It was funny. We'll see you after a really short break. جی آمنہ. جی حسن, کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے آپ؟ آمنہ جان نثار کی 2 قسطیں نے. میں نے سوچا آپ ہمیشہ کی طرح تماشا گھر سے شروع جان نثار سے. آپ کو اسٹار پلس کے ڈراموں کی یاد آئی استری والے سین؟ میں اسٹار پلس کے ڈرامہ بھول گئی. میں بھول گئی. ایک پیپر کٹر اور ایک اسکرو ڈرائیور. اچھا یہ بتائیں, آپ کا استریوں سے تعلق ہوگا؟ ہاں سب کا ہوتا ہے. سب کا ہوتا ہے. کسی نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نے استری تو کی ہوتی ہے. میں بڑی اچھی استری کرتی ہوں. آپ بہت اچھی کرتے ہیں. کبھی کسی دن آپ کا ٹیوٹوریل لیں گے. ٹھیک ہے. اب تار اس نے کاٹی اوپر سے. جی میں چاہوں گا ہمارا یہاں پہ کلپ چلے. جی. جب اس نے جا کے نیچے سے پلگ کیا تو اس کو کرنٹ لگ گیا. یہ مجھے اس کی تھوڑی سائنس سمجھائیں گے آپ؟ میں نے گو کہ فزکس پڑھی بھی ہے یار, لیکن میں نہیں سمجھ پائی. میں اوپر سے اس نے کاٹی ہے تار, الیکٹریسٹی, اور نیچے سے لگانے سے اس کو کرنٹ پڑ گیا ہے. تو مجھے, کیونکہ میں اتنا ان معاملوں میں نکما ہوں تھوڑا سا, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کرنٹ کیسے پڑا. دیکھیں یہ بڑا ایک ملٹی ٹیئرڈ افیکٹ تھا. یہ ایک کچھ اس میں فزکس تھی, کچھ اس میں کیمسٹری تھی, کچھ اس میں بریکنگ بیڈ کی ایپیسوڈ تھی. پھر وہ گر کے بے ہوش ہی ہو گئی. یہ بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا. آپ کو کبھی کرنٹ لگا ہے؟ کرنٹ ہلکا پھلکا مجھے کافی زور کا لگا ہوا ہے. اچھا. ہاں ٹھیک ٹھاک. آپ کو کس چیز سے لگا تھا؟ بجلی سے ہی لگا تھا. پنکھے سے. ہاں پنکھے سے. وہ جو پرانے والے پیڈسٹل فین ہوتے تھے نا اسٹیل والے, اس سے لگا تھا. انگلی تو نہیں, اس کو میں نے اٹھایا. او ہو, میں ابھی بھی مجھے جھرجھری ہو رہی ہے سوچ کے. اٹس سو بیڈ. اور آپ ایک دم یو آر کائنڈ آف. تو آپ گر کے بے ہوش نہیں ہوئی؟ میں لیکن گر کے بے ہوش نہیں ہوئی. لیکن چلے, ہماری دعا بیٹی جو ہے وہ یار اس کو آپ سمجھ نہیں. استری کی وولٹیج بہت زیادہ ہوتی ہے, پیڈسٹل فین کی وولٹیج کم ہوتی ہے. ہاں, وہ استری کی وولٹیج بہت زیادہ ہے. اوپر سے اس نے جب کیا ہے تو اس کا کوئی ایفیکٹ ہوا ہے. کیونکہ میں تو سائنسدان نہیں ہوں, اور بھابھی کیونکہ کشمالہ بھابھی سائنسدان ہے, ان کو بہتر پتا ہوگا. تو انہوں نے اوپر سے کاٹا ہے, نیچے اس نے جب ادھر سے بالکل, یہ میں کوئی اس میں آئی وونٹ ٹوسٹ مائی ورڈز, یہ ایک اسٹار پلس کے ڈراموں سے نکالا ہوا ایک سین تھا. میں تو کہتی ہوں یار اسٹار پلس کے ڈراموں کو اتنی بےزتی نہ کریں آپ. انہوں نے ایک نئی چیز ایجاد کی ہے. This is like exemplary. The whole sequence was actually so bad. It was so badly executed. It was so badly. No, I'm just thinking that here's this woman. اب آپ سوچیں ذرا, یہ خاتون ہیں جنہوں نے ایک orchestrated attack کرایا ہے. آپ کو یاد ہے ان کی شادی ہوئی تھی, تو اس نے اٹیک کرایا ہوا ہے. جان پہ وہ ہسپتال جا چکا ہے اس کی وجہ سے. ابھی وہ اس پہ ڈیتھ تھریٹس کر رہی ہے. اس پہ شی از لائک اسکیری, تو زندہ تو نہیں جانے دوں گی تمہیں یہاں سے. Nobody is taking it seriously. It's like a breeze. It's like okay. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ کہتا ہے نا نوشرما کہ مجھے تو لگتا ہے کہ کشمالہ اس کے پیچھے. Why would she hide it? Why would Dua hide it? Why wouldn't she say yeah she's responsible? Why would Dua hide everything about Sarfaraz? Why would? Please explain that to me. اس میں تو چلو ایک سمجھ آتی ہے نا کہ سٹوری آگے چل رہی ہے. کیا آگے چل رہی ہے؟ اب وہ سرفراز جب بتائے گا جا کے تو پھر وہ کہے گا مجھے پہلے ہی پتا ہے, پنچ ان دا فیس. نہیں, وہ پہلے نہیں پتا اس کو, کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ سرفراز وہی بندہ ہے. لیکن یہ تو پتا ہے نا کہ ہوا کیا ہے, دعا کے ساتھ ہوا کیا تھا. وہ تو ایسے جا کے بتائے گا نا جیسے کہ یہ ہوا تھا جس دن میری شادی تھی, یہ گھر سے بھاگی تھی اور یہ اس طرح. بٹ جب
اس کا ہسبینڈ اتنا no it makes no sense. ہاں یہ بتائیں نا مجھے ایز اے کیریکٹر آپ ڈرامہ دیکھ نہیں ہے کیریکٹر آرک اور ایک حد تک آپ نے پہلے یہ سوچا کہ یہ شاید دو اپنے بہن کا گھر بچا رہی ہے, یہ کہہ رہی کہ میں نہ بتاؤں یہ اگر اس کے ساتھ اچھا ہے. اب تو شی نوز دیٹ ہی از لائک ایبسولوٹ کریپ, بہن کے ساتھ بھی بڑا برا ہے پھر بھی نہیں بتا رہی, پھر ڈرامہ کیسے آگے چلے. کشمالا کا واز لائک جسٹ. اچھا سنبل کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ سنبل, ہاں انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹوکن جو ہم نے اچھی نند دی تھی وہ اچھی رہے. اس کی فلپ آپ کو سب کچھ ہوا ہے, میں نے کچھ مس کیا, کیا ہوا سنبل کو؟ سنبل نے فلپ کیوں مارا ایک دم؟ سینسیٹیو چیزیں ہوتی ہیں نا, اسپلٹ سیکنڈ اسپلٹ ہوتا ہے, اسپلٹ سیکنڈ. عجیب یار, بٹ انہوں نے دکھایا کہ وہ ایپل ڈزنٹ فال فار فرام دی ٹری. مگر ابا بھی تو ایپل ہے نا, ایک ٹری تو ابا ہے, ماں بھی تو ہے نا. ہاں لیکن ہمارے خیال تھا یہ باپ جیسا ہے, باپ جیسی ہے, اور وہ باپ بھی ایسے نکلے گا, یہ پورا خاندان ہی سائیکوٹک ہے. اور وہ جو برداشت کر رہی ہے وہ تو مطلب ہے کہ میں آنیسٹلی بتاؤں, مجھے جانے ساتھ دیکھنے اب کوئی مزہ نہیں آتا. بالکل شروع میں آپ کو پتا میں بڑا خوش ہوتا تھا, ہم سب ہم انجوائے کر رہے تھے. اب میں صرف اس کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اچھا نپٹانا ہے, اور میں اب پتہ نہیں شاید شدت کی نہ اگلے ہفتے دیکھوں بھی نہ, کیونکہ میں بور ہو گیا ہوں. آپ مجھے بات بتائیں کہ آپ خواتین سے تعلق ہے آپ کا مسٹری سے, تھرلر سے بھی آپ کا تعلق ہے, آپ سمجھتے ہیں, اور اس قسم کے آپ نے بڑے ڈرامے دیکھے ہیں جہاں لوگ تھریٹن کرتے ہیں اور بڑا کوئی سائڈ ٹریک چل رہا ہوتا ہے. یہ جو دعا اس کو تھریٹ کر رہی ہے کہ میں تمہارا حشر کر دوں گی, میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی, کیا کرے گی؟ اینٹ سے اینٹ اس لیے بجا دوں گی, دیکھیں دعا کا تو سچائی اب سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, اس لڑکے کی سچائی کسی کو نہیں پتا, تو ہی از گاٹ ایوری تھنگ ٹو لوز. دعا اس کی یہ پتا چلے گا کہ بھائی کہ یہ لڑکی کو چکلے پہ چھوڑ آیا تھا, تو کیا کرائے گی وہ؟ جیل کرائے گی, اسے جیل ہو سکتی ہے. اس کے ماں باپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے, اس کی بہن کے جو سسرال ہے وہ کیا سوچے گا؟ فرق پڑتا کہ لوگ سوچتے کیا ہے, اس کو کیا یہ جیل کرائے گی؟ جیل بھی کرائے گی, بٹ ویسے بھی اس کی بےزتی نہیں ہوگی دنیا میں, نوکری اس کی چھوٹ جائے گی. بے شرم سا ہے وہ, اس کو کیا فرق پڑنا ہے؟ نہیں بے شرم وہ جتنا مرضی ہو, لیکن اس کی بےزتی, اس نے ایک امپریشن تو یہ بنا کے رکھا ہوا نا, میں بڑا رائٹیس ہوں, تو وہ کہ اپنی بہن کو لے کے اور ان سب کو لے کے اور تانا کسی, تو جب ہی ول بی پروون گلٹی کہ اصل میں تو یہ گھٹیا آدمی. تو آپ ایک گرینڈ ایکسپوزے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, آر یو انٹرسٹڈ ان اٹ ایٹ دس پوائنٹ؟ ویل آئی واز, بٹ اب انہوں نے اس کو ڈریگ کرنا جو شروع کر دیا, اس سے پھر مجھے لگا تھا کہ ان 2 قسطوں میں شاید وہ ہو جائے کچھ. وہ نہیں ہوگا, اور اب تو یہ مزید ڈریگ ہوگا, بیکاز اب جو ہے ہماری بہن فضا جو ہے, شی از تھروئنگ اپ, سو شی از پریگننٹ اگین. اچھا میں نے یہ اب سوال آپ سے پوچھنا تھا, آئی نو آپ یہ پہلے بھی اس بات کو کہہ چکی ہیں کہ یار کہ سیکس از سم تھنگ, کہ ہمارے ڈراموں میں بھی اٹس اے گیون, کہ اور ہوتا بھی ہے کہ جو بندہ اسالٹ کرے آپ کو, بدتمیزی کرے, جو بھی کرے, تو یہ, بٹ یہ بڑی ایک سینسٹیو چیز ہے ہمارے ڈراموں میں. جب آپ اس چیز کو دکھاتے ہیں نا کہ اب ویور یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اس لڑکی کو بےعزت کیا جا رہا ہے, تم یہ ہو, تم وہ, میں تمہیں, اور پراپر نفرت کرتا ہے وہ اس لڑکی سے. ایسا نہیں ہے, وہ کہتا ہے میرے سامنے مت آؤ, مجھے برداشت نہیں, کہتا مجھے گھن آ رہی ہے تم سے, تم کیا بنی, مجھے گھن آ رہی ہے, بالکل اچھی نہیں لگ رہی, دفع ہو جاؤ یہاں سے. یٹ دیٹ وومن گیٹس پریگننٹ, رائٹ, اٹس ناٹ تھرو سم اسٹروک آف لک اور میریکل. سو یہ جو چیز جب آپ ڈراموں میں اس طرح کی سٹوری انکارپوریٹ کرتے ہیں نا, میں فرینکلی میں بڑا انایزی ہوتا ہوں یہ دیکھ. But you are supposed to be uneasy. This is on a serious note, this kind of a situation would make and should make everybody uneasy. کہ women who are going through. But that's not the point of the plot. It's not. It's not. If it was the point of the plot, I would understand it. But it is like کہ ڈال دو, یہ بھی ڈال دو. Unfortunately. اور وہ لڑکی اس بات سے ٹرامیٹائز نہیں ہے, وہ خوش ہے, وہ اگلے دن کہتی ہے کہ میں اس کو بتاؤں گی شاید اب میرا ریلیشن شپ اچھا ہو جائے. تو آپ اس عورت کی اسٹیٹ آف مائنڈ دیکھیں گے جس کے ساتھ دن میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اینڈ دین میاں اس کے ساتھ یہ بھی کر رہا ہے, and then she's like I'm happy. This is not a sane or a normal That's character. That's what I'm saying, it's very damaging. So یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر آواز اٹھانی ہوتی ہے, کوئی آواز نہیں اٹھاتا ان چیزوں پہ. نہیں, کہ آپ ایک عورت کو اس طرح کے سرکمسٹانس سے گزرتا ہوا دکھا رہے ہیں, and somehow all of that is okay because yes she also got pregnant and yes she is happy that she is pregnant. In this kind of a relationship, a woman who is receiving so much abuse from this man, verbal, emotional, physical also, تو جو ان کی ایک relationship ہوگی, it would be, I would think it would be nothing short of a marital rape. But آپ اس طرف نہیں جا رہے because I don't know why, it's just really. آپ وہ دکھا رہے ہیں کہ she's happy. She's happy. Not just she's happy. There's no outrage on this now. No. یہ کیا ہر اعتبار سے شرعی
सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एथिकली ये लीगली गलत नहीं है? नो इज टॉकिंग अबाउट इट. व्हाई? इसलिए कि आपका एक कन्वेंशनल सोच तो ये है ना कि मियाँ बीवी है, मर्द का हक है पूरा, जो मर्जी करे. मर्द और लिटरली ही ट्रीट्स हर लाइक ट्रैश, कचरा. चलो वो तो एक विलन है. ही इज treating her like trash and we get it and we want him to be punished and all but that. But she's happy na? But she's happy. She's like, and she's saying कि अब how stupid is she? And now if you turn around and tell me कि यार ये तो सोसाइटी में होता है, ये तो होता है, औरतें तो ऐसी होती हैं, तो where is that change that you're trying to make? Where is that hope that you're giving to these women who are stuck in these relationships? There is no change to be expected. जानेसार जैसे ड्रामा में कोई चेंज नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते. ये एक साइड ट्रैक है जो सिर्फ चस्के के लिए और शशके के लिए डाला हुआ है, और जो देख रहे हैं उनको मिल रहा होगा, शायद मुझे नहीं मिल रहा, और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग जानेसार से बहुत बोर हो चुकी हूँ अब. मैं भी. Moving on to gentlemen. Moving on to gentlemen, जैसे कि आपको मैंने पहले ही कहा कि I am kind of when I watch gentlemen I am flummoxed now. What is flummoxed, Amna? Kindly, please explain. It just means that I'm bewildered and I don't understand it. My brain is completely it's in a state of flummox. I don't understand the drama anymore. Besides Humayun, Adnan, and Yumna's performances, Gentleman now is kind of like I think has lost the plot. आप हुमायूं, मैं ये कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हुमायूं और यमुना का वो सीन था जिसमें they're confessing their love for each other, वो बहुत खूबसूरत था. यमुना और हुमायूं की परफॉर्मेंस जबरदस्त थी. जिस तरह से वो यमुना ने बाजू पकड़ा हुमायूं का, आगे देखो गाड़ी में और बाद में भी इमाम जामिन बांधते हुए भी ब्रिलियंट. एंड हुमायूं की परफॉर्म बिकॉज हम हुमायूं की मेरे ख्याल में एक्टिंग की इतनी ज़्यादा तारीफ नहीं की, बट जो रहमती के साथ भी सीन था वहाँ पे भी, उससे पहले भी, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन हो भी रही थी कि हुमायूं और आपने भी कहा था कि हुमायूं और यमुना का जो पेयर है वो ऐसा नहीं कि ऑड लग रहा है, नहीं, इन सिंक लग रहा है. बिल्कुल. सो वो चीज और इस बार निखर के सामने आई है बिकॉज एक कन्फेशन ऑफ लव वाला एक चक्कर था. बिल्कुल. बोथ ऑफ देम लुक्ड रियली गुड ऑन स्क्रीन एंड वो जो मोमेंट था वो भी बड़ा खूबसूरती के साथ हुआ था. एंड अगेन जस्ट लाइक दैट अदनान सिद्दीकी जो परफॉर्मेंस थी, अगेन अदनान और हुमायूं की जो परफॉर्मेंस थी, उसके बाद जब गोली लगी कि आए मैं मर गया, वो सब कुछ, और हॉस्पिटल में कि मेरी टांगे हैं या नहीं, तो रहमती के जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं या रहमती की जो भी एक सोच है, अदनान सिद्दीकी has nailed it. I think it's his one. I found that very off scene, by the way. I enjoyed it. It was enjoyable, but देखें अब मैं आपको बताती हूँ, अब बात पूरी करें. मैं ये कहता तो अदनान सिद्दीकी also I think it is one of his best performances. Yumna again, एक तो she looks हसीन in every frame that she comes in. Undoubted. And वही again जो यमुना और there was a look that she had when she was looking at Humayun. Yeah. You know that look. मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे चलाएं वो सीन का कोई पार्ट जहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो रही है दोनों में, वो पूछ रही है अच्छा प्यार करते हो, किससे करते हो, मुझसे करते हो ना, नहीं वो मजाक कर रहा होगा. Then she's like अच्छा सच बताओ, वो सच कह रहा था मजाक कर रहा था. सारी कॉन्वर्सेशन it was beautifully done. बट जब आती है ना बात कहानी पे, तो अब मैं उतना हुक्ड फील नहीं कर रहा जेंटलमैन से. वो जो पूरा अदनान और हुमायूं वाला सीन था ना कि मैं गोली मार दूंगा, मैं नहीं मारूंगा, मुन्ना कीप सेइंग कि मैं नहीं मारूंगा, then at some point he says कि मैं तेरी खोपड़ी में गोली मार दूंगा. So I didn't really understand what was happening in that scene. So I feel that the genres are over the place. मैं अभी तक जेंटलमैन का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि मैं genres की आइडेंटिफाई नहीं कर पाई. हर एपिसोड में बताता हूँ आपको. आप बताते हैं, लेकिन मुझे आपकी बात से इत्तेफाक नहीं है. आप जो जॉनर बता रहे हैं वो ये नहीं है. आप देखें रहमती जो है, फॉर ऑल सेड एंड डन, एंड वी वॉच्ड अ लॉट ऑफ गैंगस्टर ड्रामा एज वेल. ऐसा बात नहीं कि वी डोंट अंडरस्टैंड दैट दे आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड. जो इटालियन गैंगस्टर्स जो होते हैं वो रूथलेस भी होते हैं, लेकिन उनमें प्यार का जज्बा भी होता है, और वो सब बात फैमिली के साथ होता है. वो सब पाब्लो एस्कोबार ने पैसों को आग लगा दी, बेटी को गर्मी पहुंचाने. वो सब जगह वो सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं. यहाँ पे रेजोनेट नहीं कर रहा. जो रहमती का कैरेक्टर है, आपने दिखाया हुआ है कि रूथलेस, ही इज़ द डॉन ऑफ कुरंगी ऑफ कराची और व्हाटएवर. फॉर हिम टू सडनली बिहेव लाइक अ बफून, आई डिडंट अंडरस्टैंड. नॉट टू से इन आइसोलेशन, अगर आप वो सीन देखें दे आर वेरी एंजॉयबल. इन आइसोलेशन आप देखें परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त है एंड देर एंजॉयबल सीन्स, बट इन द इंटायर पर्सपेक्टिव, इन द पर्सपेक्टिव ऑफ जेंटलमैन, मुझे वो समझ नहीं आया कि ये एक अच्छा खासा रूथलेस आदमी है, ये एकदम मस्खरा कैसे बन गया है.
بٹ وہ شروع سے ہے. شروع میں اس کی اسٹریک ہوتی ہے, اس حد تک نہیں ہوتی. اور میں پہلے بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ اس میں ٹھیک ہے کامک ٹچ ہے, وہ انجوائبل ہے, لیکن وہ تھوڑا سا وہ بھی ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از اے گینگسٹر اینڈ از اے پراپر گینگسٹر جس نے قتل شتل کیے میں. یا تو آپ اس سینس میں نہیں جاتے. سیم گوز فار ہمایوں اینڈ یمنا's performances as a romantic couple. Well, the scenes were beautiful. اگر میں in isolation دیکھوں تو you know it's a couple I want to watch. I want to see their romance, those dialogues, the way they're speaking them. وہ اتنی خوبصورت تھے. Probably not in story. But not in the story. Not in the story. اب یہ story کیا ہے؟ یہ اسٹوری کیا ہے؟ ایم آئی ٹو بلیو کہ جو ہمارا ایک سوشل کہتے ہیں پرابلم ہے, ڈائلیما ہے اس وقت ہمارے ملک کا, آپ دیکھ لیں, بیسڈ آن پاکستانی پالیٹکس اینڈ بیوروکریسی اینڈ دا کرپشن ان دا سسٹم. جو ہمارے کرپشن کا سسٹم ہے وہ کرنگی کے چند گنڈے آ کے اس کو سالو کریں گے. That is the impression I'm getting and I'm not buying it. یہ بڑی 90s والی فلمیں ہوتی تھی نا ایسی کہ ایک کسی محلے میں ایک ہوتا تھا لڑکا, وہ نکلتا تھا اور وہ چینج کر دیتا تھا. وہ کون سی تھی, سنی دیول والی اور ڈینی ڈینزوپا والی, بہت تھی ایسی. مجھے آج کی ڈے اینڈ ایج میں تو مجھے تو نہیں ہے بالکل بھی. ایک محلے میں ایک ہیرو اٹھتا ہے اور وہ جو محلے کا جو گینگسٹر ہوتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور عوام کی جیت ہو جاتی ہے. تو یہ وہی کانسیپٹ ہے, بٹ آج کے ڈے اینڈ ایج میں میرے خیال میں تھوڑا سا آبسولیٹ کانسیپٹ ہے, بہت آبسولیٹ کانسیپٹ ہے. دوسری چیز ہے کہ as much as I love Yumna and she's a fantastic actor, I don't understand Zarnab. Here is a girl who you introduced to us as a rocking journalist. She is جس نے ابھی بھی گاڑی واپس کر دی اور گاڑی واپس کر دی ہے, جاب چھوڑ دی ہے. اس نے ہارڈ کور وہ جرنلسٹ تھی, وہ گرل کرتی تھی پولیٹیشینس کو بیٹھ کے, وہ اپنا کریئر کو لے کے سیریس تھی. سڈنلی وہ ڈومیسٹک گاڈس بن گئی ہے. لٹرلی شی ہیز بیکم اے ڈومیسٹک گاڈس. وہ کہتی ہے رات بھی یہیں پہ گزارو, وہ کہتی ہے رات ادھر گزارو, کھانا میں بناتی ہوں, روٹیاں میں, تم سے روٹی گول نہ بن پائے گی, میں روٹی گول بنا کے دکھاتی ہوں, میں تمہارے جوتے بھی پالش کروں گی, کپڑے بھی استری کروں گی. وہ ایک دم ڈومیسٹک گاڈس بن گئی ہے. Why is this the only way we can see a female protagonist if she becomes subservient to a man? She had subservient to a man. There I disagree. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کا ایک thriving career تھا. She was an independent character. And that was important to her character. Yes. اس کی character development. Suddenly she's become the love interest of Iqbal Munna. That's all she's been relegated to. She's been relegated to that. She's no longer Zarnab, the news anchor. اب اگر کوئی بھی اگر ایک پروگریسو اسٹوری ہوتی تو زرناب the news anchor would pick up the story and run with it. کہ this is what's happening in the world, کہ you know اتنی کرپشن کی ہے فارس نے, وہ کرتی اسٹوری اس پہ بلاتی اس کو, آگے کرے گی نا. بٹ کتنی آپ نے کس نے ضائع کر دی ہیں, میکنگ ہر ڈومیسٹک گاڈس. وہ صبح اٹھتی ہے, وہ یخنی بنا رہی ہے, وہ یخنی کیوں نہ بنائے, وہ پروگرام کر رہی ہے, وہ یخنی کیوں نہ بنائے, ناشتہ بنا کے لے کے, وہ ناشتہ بنا کے لے کے جاتی ہے. اگر وہ ناشتہ نہ بنا کے لے, وہ ناشتہ نہیں کرتا کہ وہ بنا کے نہ لے کے جاتی. وہ چائے بہت اچھی بناتی ہے, وہ روٹیاں بہت اچھی گھڑتی ہے, گول روٹیاں بناتی ہے وہ. Unfortunately, the weakest link in Gentleman is the writing. The weakest thing may be the writing, but I think that the art direction, for example, is very good. We don't say enough about it. The art direction of this entire drama is very good. For example, وہ پورا جو ویئر ہاؤس والا سین تھا رات کو 11 بجے والا, بڑا اچھا شوٹ ہوا تھا, بڑا اچھا سیٹ تھا وہ. I really appreciate the fact کہ جو انہوں نے ہمیں سیٹ بتائے ہوئے ہیں, جہاں جہاں شوٹ اور سینز ایکٹ آؤٹ ہوئے ہوئے ہیں, they are very authentic. For example, the hospital corridors اور the hospital وہاں جا کے شوٹ ہوا ہے. There's a color that runs throughout the narrative. آرٹ ڈائریکشن پہ بہت فوکس ہے, مجھے اچھا لگتا ہے that you know وہ ایک چیز ہے. لیکن ہم نا آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ڈائریکشن بھی بہت اسٹرانگ ہے, ایکٹنگ بھی بہت اچھی ہے. ان آئسولیشن اگر آپ دیکھیں, آپ کسی بھی ایکٹر کے اوپر فنگر پوائنٹ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس ایکٹر کی ایکٹنگ نہیں اچھی. کوئی بھی آپ ایون, بلکہ میں جہاں پہ ہمایوں, یمنا اور عدنان کا نام لیا, میں زاہد کا بھی نام لینا چاہوں گا. زاہد کی پرفارمنس بہت اچھی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ایک وہ ہوتی ہے نا کوہیژن رائٹنگ میں, اس کی جو نٹنگ ہے, وہ نٹنگ مجھے تو, میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں نا, وہ رحمتی اور ہمایوں والا جو رحمتی اور منا والا سین تھا, وہ سپوز ٹو بی یو نو اے بینگر, کہ یار کہ یہ ہونے جا رہا ہے. بٹ آنیسٹلی میں نے جب پورا سین دیکھا, مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یار یہ دونوں کیا کرنا چاہ رہے تھے. لوڈو کھیلنا چاہ رہے ہیں, وہ مارنا چاہ رہے تھے ایک دوسرے کو, مار نہیں رہے تھے. وہ کہہ رہا ہے پہلی گولی میں نہیں چلاؤں گا, وہ کہتا ہے پہلی گولی میں نہیں چلاؤں گا. اچھا اگر تو نہیں چلائے گا تو میں نہیں چلاؤں گا, تو کیا کہتا ہے میں تیری کھوپڑی اڑا دوں گا, منا کہتا ہے. بٹ منا آلسو سیڈ کہ میں پہلے نہیں گولی. منا نے اوت اٹھاتے ہوئے یہ بولا ہے کہ میں غداری نہیں کروں گا, میں گولی نہیں ماروں گا نہیں کسی کو, مرڈر نہیں کسی کو کروں گا.
یہی اس نے دو چیزیں تو وہ تھوڑی سی پتہ ہے وہ چیز انوائنگ اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ منا کیپ سیئنگ کہ میں نہیں ماروں گا, دین ہی آلسو سیز کہ میں مار دوں گا, تو وہ عجیب سا لگ رہا ہے پورا ہے نا. اب اس نے وہ ہی اسٹیپڈ ان فار ریمیتی, اس کو ڈیلیگیٹ کر دیا. ہی از ناؤ دا ڈان آف دا ایریا, بٹ ہی سیز کہ میں غداری نہیں کروں گا. ہی از دا منسٹر ناؤ. موونگ آن ٹو آمنہ جی, دین تماشا. تماشا سو انجوائبل ہے, ایسا مزہ آ رہا ہے دیکھ کے مجھے. میں اپنے نوٹس نکالوں, میں بھول نہ جاؤں چیزیں. تماشا کے بھی نوٹس بنانا شروع ہو گیا. Day 16 and 17. تماشا کے بھی نوٹس بنانا شروع ہو گیا. Day 16 and 17, I have to say that Saima picks a fight with everybody, and it's now very obvious. First, let's talk about that game. That game was so dangerous. It was a contact sport that should not have happened. There wasn't a contact sport. They were supposed to just... Oh yeah, but it was obviously going to become a contact sport, which is why they made it separate for women and separate for men. If they didn't know کہ ہاتھا پائی ہوگی تو وہ ایک میں ڈالتے نا پھر سب کو لڑکیوں کو. پچھلے سال بھی ہوئی تھی. ایگزیکٹ. اچھا پچھلے سال بھی ہو چکا ہے, تو بس پھر ان کو پتا تھا کہ یہ ہاتھا پائی ہوگی تو انہوں نے مردوں عورتوں کو الگ کر دیا. کانٹیکٹ اسپورٹ تو تھا, اور اس میں یہ ہے کہ آئی تھاٹ اٹ گاٹ ویری رف. اینڈ آئی تھاٹ کہ جو اگر بوائز کا سیکشن دیکھا جائے ان کے ساتھ کیا ہوا, دے ایٹ لیسٹ پٹ اپ اے گڈ فیس اینڈ دے ور آل کنجینیل, اینڈ وہ ہنسی خوشی میں انہوں نے کیا. آلدو آئی تھنک جنید نے لڑائی شروع کی تھی بیچ میں, ہی گاٹ اے بٹ اپسیٹ. اور آخر میں جو ایاز اور نعمان رہ گئے تھے تو نعمان نے کہا میں تو آئی ایم ہولیر. کیا کہنا چاہیں گے آپ نعمان کے سیکشن؟ نعمان کا میں سمجھتی ہوں کہ اس کا مائنڈ سیٹ یہی تھا کہ بھائی میں آئی گیٹ دا ویورز کو ذرا دل جیتوں کہ میں اچھائی کر کے, اوبیسلی اور کیا ہوگا. بعد میں جو اس کی بےزتی ہوئی اور جو رونا شروع کیا وہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیوں. بادشاہ صاحب نے کہا نا تمہاری بیٹیوں کا فون آیا تھا, انہوں نے کہا تھا میرے پاپا ایموشنل ہو گئے تھے. ہاں جتانا. ارسلان کی وزارت کیسی لگ رہی ہے آمنہ آپ کو؟ ارسلان جو تھا بیچارہ وہ بھی رو پڑا. بڑے لوگ روئے ہیں یار ان 2 ایپیسوڈ میں. رو ہی پڑا وہ. ارسلان رو ہی پڑا. اس نے کہا یار یا تو مجھے ہٹا دو وزارت سے یا پھر سائمہ کو سنبھالو. اچھا میں دیکھیں میں کسی اور کی فیور میں اتنا نہیں ہوں, لیکن بات یہ ہے حق سچ کی کہ ارسلان بھی تھوڑا سا پش کر رہا ہے. ابھی یہ الائچی ہے اس نے اٹھا لی, اب آپ میرے سے آرگیو نہیں کریں گی, آپ مجھے یہ نہیں کریں گی وہ نہیں کریں گی. تھوڑا سا نا اس نے بھی ایک بہت زیادہ سیریسلی لے لیا اس پوری چیز, ٹیکنگ ہمسیلف ا بٹ ٹو سیریسلی. ہاں تو تھوڑا سا نا ایک نوچز اگر ایک نوچ کم ہوتا نا تو اس کے لیے اچھا ہوتا. جیسے سائمہ نہیں گئی جیل تو ٹھیک ہے, اس نے جیل کر دی, بادشاہ سلامت نے آگے بول دی نہیں گیا تو ٹھیک ہے. وہ سچویشن اب جو اس ایپیسوڈ میں تھی وہ اچھی طرح سے ہینڈل ہو گئی. بٹ یو نو at times when Arslan comes across as petty, not petty but too hard, as like اچھا کہ میں ہی میں ہوں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سائمہ did push him to that point. اسی دن صبح اٹھ کے باقی سب کے ساتھ بھی پہلے اٹھ کے پہلے فرینچ ٹوسٹ پہ اس نے شور مچایا. سائمہ واز رائٹ. اب میں اور آپ ایک گھر میں ہیں, اب میرا ایک انڈا ڈیزگنیٹ ہوا ہے, میں بھی بڑا اپنا انڈے کے بارے میں بڑا پرٹیکولر ہوں, اور میرے سے پوچھے بغیر آپ یہ ڈیسائیڈ, کیونکہ سائمہ اس نے کہا میں نے سب سے بات کی تھی, اس نے سائمہ سے بات نہیں کی تھی, اس نے انم سے بھی بات نہیں کی تھی, اور ماہی نے بھی پھر اپنا وہ انڈا کھایا. تو میرے پاس یہ تو اجازت ہونی چاہیے نا بھائی کہ میں ایک اگر میل کھا رہا ہوں تو میں اپنا انڈا کیسے کھاؤں گا. آپ مجھے بولیں کہ میں فرینچ ٹوسٹ بناؤں گی, میں فرینچ ٹوسٹ کھا رہی ہوں, تم بھی فرینچ ٹوسٹ, میں کیوں کھاؤں بھائی فرینچ ٹوسٹ. یا تو آپ نے میرے سے پوچھا ہو, ہم سب بیٹھے ہوں, سب نے کہا یار کہ کل ہم سب فرینچ ٹوسٹ کا ہمارا دل ہے, تو میں بولوں چلو ٹھیک ہے یار سب ایک چیز کرنا چاہ رہے ہیں. میرے سے آپ نے پوچھا بھی نہیں, لے کے نہیں چل رہا ارسلان, نہیں لے کے چل رہا نا, تو اس پوائنٹ تک سائمہ ٹھیک تھی. پھر سائمہ نے شور مچایا کہ مجھے سائڈ والے بریڈ دے دیے. وہ سائمہ ہمیشہ اس کو سائڈ والی بریڈ ملتی ہے, پہلے بھی وہ یہ کمپلین کر چکی ہے کہ کناروں والی جو بریڈ ہوتی ہے اس کو دے دیتے ہیں. پہلا اور آخری پیس ہوتا ہے ڈبل روٹی, پہلا اور آخری پیس جو سائڈ والے ہوتے ہیں کنارے, وہ اس کو مل گئے, وہ اس نے شور مچایا. پھر اس نے الائچی پہ شور مچایا. سائمہ جسٹ از ٹو لاؤڈ یار فار مائی لائکنگ. ایک تو وہ ہر چیز پہ بٹ شی از کیپنگ دیم الائیو. میں آپ کو بتا دوں اگر یہ سائمہ نہ ہوتی نا اس گھر میں تو یہ گھر کا ماحول آج ایسا نہ ہوتا, مرے پڑے ہوتے سارے, یہ سب اسی زون میں ہوتے کہ ہاں اچھا نہیں اڑا دوں گا میں. نہیں لیکن بادشاہ سلامت اب لڑا رہے ہیں نا ان کو, اب ان کے ایسی سچویشن. یہ جو کل گیم ہوئی ہے نا وہ لنچ ڈنر والی, لگژری ڈنر والی, اس میں تو مانی کی بھی اصلیت سامنے آئی ہے. مانی نے بدتمیزی بھی کی ایک دو جگہ, بندے دے پتر بڑھو یہ وہ اس طرح. مجھے لگا کہ اچھا یہ گیم تو بڑی فلاٹ تھی. ان گیم کچھ لوگوں کو تو اس گیم کی سمجھ نہیں آئی کہ کھیلنی کیسے ہے. سمجھ آ گئی, 2 جھوٹ تھے ایک سچ تھا. ایک سچ تھا یار, بٹ اب آغاز کو پوچھے یو کانٹ سے کہ مجھے یہ پسند ہے یا نہیں پسند. یہ تو بڑی ایک آربیٹری بات ہے. آپ کو کوئی چیز ڈیٹیلز, دیر شوڈ ہیو بین فیکٹس جو کہ آپ کانکریٹ بلیک اینڈ وائٹ فیکٹس. میرے
इस वीडियो पे 5 लाख व्यूज हैं, या मैं इतने साल का हूँ, या मैंने यहाँ से अपना MBA किया, या मैंने नॉट दैट मुझे जॉब करना पसंद नहीं है, ये तो इतनी कोई ढीली सिचुएशन है, बंदा कहे जॉब करना, और कहते हैं एलीट जॉब करना पसंद है। एलीट जॉब क्या होती है? मतलब हाई एंड के ना काइंड ऑफ अ कॉर्पोरेट। ये क्या बात हुई? एग्जैक्टली। तो ऐसा फैक्ट नहीं आप डाल सकते जो कि डिस्प्यूटेबल हो, जो कि हर दूसरा बंदा ऐसी चीज़ें बता रहा था जिस पे आप डिस्प्यूट कर सकते हैं कि जी मुझे माउंटेन्स पसंद हैं। नो, इट हैज टू बी समथिंग, यू कांट डू लाइक्स एंड ओपिनियंस नहीं आप कर सकते, इट हैज टू बी फैक्ट। तो ये अरसलान था वजीर, उसको टेक हाँ, अप तो कर अरसलान लेते ने थे। नहीं किया ये। मिट्टी वाली गेम वैसे पता है थर्मोपोल वाली खतरनाक भी थी। क्यों? मैं तो ये सोची थी कि वो थर्मोपोल के बॉल्स इतने छोटे थे दैट दे कुड हैव इनहेल्ड दोस वेरी इजीली। मैं तो था उस दिन, मैंने तो लाइव देखा था। और नाक शाक में फंस जाते हैं, बड़ा इनको हैजर्ड होता है, हेल्थ हैजर्ड होता है, ये नहीं होनी चाहिए थी गेम। आई थॉट ये बॉल्स या तो ज़रा बड़े होते, अब यू कुड लिटरली यू कुड हैव लाइक इनहेल देम, इट वाज वेरी डेंजरस। गर्ल्स वायलेंट हो गई, लेकिन गर्ल्स वायलेंट हो गई। मुझे लगता है कि उस गेम में अनम और हुमना दोनों इक्वली बदतमीजियां कर रही थी और मार रही थी एक दूसरे को, जो कि गलत बात है। एंड अरसलान ने डिसीजन सही लिया, थोड़ा सा लेट लिया बट सही डिसीजन लिया कि इनको दोनों को डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई कर दो। या ये बात ठीक थी। ईमान के पैर पे चोट लग गई, वो उनका जो पैर मुड़ा था मसल क्रैम्प पड़ गया था, उनकी रग पे रग चढ़ गई, वो आई कंप्लीटली गेट इट, मेरी भी हुआ करती थी, अब नहीं होती। फिर वो ठीक हो गई। हाँ। इस घर में अब कौन है जो आपको लगता है, क्योंकि अब ज्यादातर लोग खुल गए हैं, अब आपको क्या लग रहा है कौन अभी तक नहीं खुला और जो आपको लगता है कि इसको एलिमिनेट हो जाना चाहिए? दे आर नॉट एडिंग एनीथिंग टू इट। एलिमिनेशन वाले बॉयज तो हैं मुझे लगता है। मेरे से अगर आप पूछे ना नंबर 1 पे अकील, ईमान। आई थिंक ईमान डजंट रियली एड मच वैल्यू टू द शो। अब वो सेव हो गई दोबारा, लेकिन मैं ईमान मुझे नजर भी कहीं नहीं आती। इस गेम में भी शी वाज देयर बिकॉज वो आपस में ही लगी हुई थी। काइंड ऑफ अ बैक बेंचर। हाँ, सो ईमान का मुझे होता है कि शी इज नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग टू द टेबल। बाकी कंटेस्टेंट्स में आपका क्या ख्याल है कि कौन है जिसको आप हु इज नॉट रियली लाइक डूइंग मच? मुझे अकील भी जरा साइड लाइंस पे लग रहा है। नहीं, डांस अच्छा कर लेता है सुबह, नहीं फिर भी कर लेता है वो, कोई ना कोई खाना खाना बना के कर लेता है, कुछ ना कुछ कर लेता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अकील बिल्कुल ही वो है, ईमान के मुकाबले तो ऑब्वियसली इज फार बेटर। जुनैद मुझे थोड़ा सा अनॉय करता है। मैं गेम पे वापस एकदम चली गई अपने नोट्स देख के। हाँ बताए ना। अनम की जो 3 चीजें थी, उसने क्या क्या बोला था, मुझे क्या पसंद है, सी उर्चन। लोगों ने खुद ही उसका शुक्र मजाक उड़ा दिया कि इसका उर्चन जो था, सी उर्चन कभी खाया आपने? मैंने नहीं खाया। मैंने भी नहीं खाया। आई डिडंट नो कि इतना एक्सोटिक सी फूड भी लोग खाते हैं यहाँ पे। सी तो कह रहे थे कि ये कौन सी चीज है जिसका इसको नाम भी नहीं आ रहा लेकिन इसको पसंद है। इसका था मकसद सी, मतलब सी फूड था। Sea urchin. Sea urchin. Urchin. I don't it's know. Urchin. It's a sea urchin, which is a very exotic kind of a sea animal that you don't even get here. I don't know कहाँ उन्होंने sea urchin खाया है. Urchin नहीं खाया है, कोई बता? Sea urchin. Urchin होता है prawns हो या वो कांटों वाला एक होता है एक. आपने गूगल किया था? नहीं मैंने पढ़ा हुआ है sea urchin के बारे में, बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है. लेकिन the thing is that sea urchin is an exotic, like a delicacy, but it's available not in, as far as I'm concerned. हमने यूके में, स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड में पढ़ा होगा. सी उर्चिन. सो बादशाह सलामत इज एनकरेजिंग मीननेस. उन्होंने ये एक स्टिपुलेशन लगाई कि जो कढ़ाई आएगी वो आपने शेयर नहीं करनी. ये हमेशा होता है, हर बिग बॉस में भी, तमाशा में भी होता है कि भाई आपने आप शेयर नहीं कर सकते. शेयर नहीं करेंगे आप, बेचारे. आई फेल्ट बैड फॉर देम. डिड यू फील बैड फॉर देम? ये तो मोटिवेशन है ना यार, गेम जीतने की. हाँ ठीक है. तो वो शेयर नहीं करेंगे और फिर ये भी कह दिया अगर चोरी की तो वो थोड़ा सा वो रूम छोड़ दिया कि वो चोरी करने की कोशिश करेंगे. तो उन्होंने कहा ना कि हम जो बच जाए रख लेंगे, सुबह नाश्ते पे खाएंगे. तो कौन हिफाजत कौन करेगा उसकी? Who's going to look? तो certainly तमाशा is picking up now. I am looking forward to the week when Saima is वज़ीर. हाँ. फिर क्या होगा जब साइमा की वजारत होगी? होती सबकी होती है? सबकी होती है. नहीं, वो गेम्स के थ्रू या वोटिंग के थ्रू बनते हैं ना. लेकिन जो एक बार वजीर बन जाता है उसको फिर वो हटा देते हैं. She's too loud. Oh my God. I also think she needs to wash her hair. I don't know about that. It's getting too straggly now. She's fun to watch. She's fun to watch. She's getting a bit too straggly, and I think her extensions need a wash as well. But yeah.
And by the way, when I said that Wajiha's crying was fake, I didn't mean that Wajiha was fake. I felt that the Rona was a bit fake. I don't think Wajiha's fake, and I actually like her. बट ये जैसे अरसलान रो रहा है, जैसे नुमान रोया, आई थिंक उधर जाके आप इमोशनल हो जाते हैं मेरे ख्याल में कोई. हाँ, इस चीज़ पे इमोशनल हो कि आपको घर याद आ रहा है या व्हाटएवर. साइमा रोए मुझे समझ आती है, पर वजिया इस चीज़ पे रो रही थी कि वो एलिमिनेट हो गई. मानू साइमा रोई नहीं अभी तक. ये साइमा ने रुला के रहेगी. साइमा ने सबको रुलाया लेकिन रोई नहीं है वो. अच्छा है, मजेदार कंटेस्टेंट है, एंजॉय वाचिंग. मूविंग ऑन टू आमना जी, इश्क हुआ की तीसरी एपिसोड. इश्क हुआ की तीसरी एपिसोड. मौला मुझको है तेरा ही सहारा. जप्पी से एक कहानी शुरू हुई. जब जब तारीख गवाएगी, एक लड़की किसी डेंजरस सिचुएशन में एक लड़के को आगे जप्पी मारती है और फिर लड़का उसको अपने पीछे ऐसे प्रोटेक्शन में अपनी ले लेता है जी, तो वो तो फिर प्यार में बदल जाता है. वो मोहब्बत पहली नजर से ही बदल गया था. इश्क में तब्दील हो जाती है. जप्पी की भी जरूरत नहीं थी. वो तो जब उसने उसको बचाया था बदमाशों से, उसी वक्त वो मोहब्बत की घड़ी तो शुरू हो गई थी. वो जो आप अभी बात करी थी ना जेंटलमैन में आर्ट डायरेक्शन की और सारी चीज़ों की, मैं एक्चुअली इश्क हुआ कि इस बात से बड़ा इम्प्रेस हुआ वो ट्रेन वाले सीन से. बहुत अच्छे थे. अब वो ट्रेन एक्चुअली वो लोग ट्रेन में थे, ट्रेन में एक्चुअली उन्होंने शूट किया. मेरा नहीं ख्याल ये ग्रीन स्क्रीन थी, मैं नहीं मानूंगा ये ग्रीन स्क्रीन थी. ड्रोन के उन्होंने शॉट्स लिए हुए थे ट्रेन के ऊपर से, प्लेटफॉर्म से उतरे, अंदर ट्रेन में वो खा रहे हैं सब कुछ. पूरा डब्बा शायद उन्होंने बुक किया हुआ था इसके लिए क्योंकि शूट कर रहे थे. और भी एक सीन था जहाँ पे वो तबरेज जाता है. सो दैट वाज वेरी वेल डन. ये बात एक अप्रिशिएट करने वाली है क्योंकि हमेशा हमारे ड्रामों में ट्रेन सीन्स होते हैं इस तरह की जो होती है वो उसमें होती है लेकिन इस एक्सटेंट पे नहीं होता. फेक लगती है. सो अगेन गोइंग बैक टू द फर्स्ट रिव्यू कि इसका जो पूरा ट्रीटमेंट है वो बहुत ग्रैंड फिल्मों वाला ट्रीटमेंट है. इस तरह के यूजुअली शॉट्स और इस तरह के सीक्वेंस आप फिल्मों में देखते हैं. यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल जो आप ड्रामा में नहीं देखते. एक तो जो घर है मिंसा का जो घर है उस पर उसका फैक्ट कि वो आर्ट एंड क्राफ्ट करती है तो धागे पड़े होना, पूरी क्राफ्टेड दीवारें, ये वो. फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा. उसने कहा मैं तो मुझे तो बड़ा सामान है मेरा, मुझे तो. और जब पैक किया तो आपने एक्चुअली टैची और डब्बे और पुराने सूटकेस थे. ये नहीं था कि नए सैमसोनाइट के सूटकेस लेके वो आ रही है. पुराने सूटकेस सारे और अच्छे खासे थे. वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देयर वाज अटेंशन टू डिटेल. और घर सिमटा हुआ भी लग रहा था टुवर्ड्स द एंड. हाँ, घर जिस फ्रेम से उन्होंने लिया और वो लेके गए फिर वहां जाके कुलियों ने उठाए वो सारे. वो बड़ा अच्छा था. तो ये अटेंशन टू डिटेल है. और फिर जो मिंसा का कैरेक्टर है वो बड़ा मुझे तो बड़ा अपीलिंग लग रहा है कि विद हर एंटायर वार्डरोब इट्स लाइक शी इज गॉट अ बाजीराव मस्तानी काइंड ऑफ अ वार्डरोब. आई थिंक कोमल ने परफॉर्म भी अच्छा किया. कोमल ने परफॉर्म अच्छा किया है. एंड परफॉर्मेंस मैंने अभी एवेल्युएट नहीं की लेकिन कोमल इस रोल में बहुत अच्छी लग रही है. अन्य परफॉर्म भी अच्छी की है. जिस तरह वो लड़की स्टारी आइड होगी इस लड़के को देख के, लड़का फिर हीरो है हमारा. लड़का बिल्कुल, और हीरो लग भी रहा है. लड़का हीरो है भी, लड़की जो है वो प्यारी भी है, हसीन भी है. जब वो कहती है कि मेरे पास रहा ही क्या है, तो ऐसे वो बाहर से हवा चल रही होती है उसकी जुल्फ़ें. तो मैंने कहा कहने को तो बहुत कुछ है कि तुम्हारे पास इतनी हसीन जुल्फ़ें हैं, तुम्हारे पास हुस्न है, तुम इतनी प्यारी हो, बहुत कुछ है तुम्हारे पास अभी. अच्छा, जो हम बात करते हैं ना कि अगर आप फैंटेसी में, नोबडी इज सेइंग कि बुरी बात है फैंटेसी. दिस इज अ फैंटेसी. ये फैंटेसी है बट ये वो वाली फैंटेसी नहीं है कि जहाँ पे आप इतने वो हो जाए कि आप फिर लॉजिक ढूंढना शुरू मतलब मैं फ्लमक्स नहीं हुई देख के. हाँ, आप फैंटेसी में फिर लेके जाएं बकायदा. आप वो ट्रीटमेंट एग्जीक्यूशन उसकी ऐसी ही हो because nobody questions like ये साउथ की जो फिल्में बनती हैं या मिशन इम्पॉसिबल या क्या ऐसे क्यों हो गया, ऐसे फिर वो आपको इतना उसमें लेके जाते हैं कि आप कहते हो कि भाई यही है. तो ये लेके जा रहे हैं वहां पे. मतलब आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द लॉजिक्स ऑफ इट. नो, यू आर इन द यू अंडरस्टैंड द जॉनर ऑफ द कहानी. जब वो पहुंचे वहां पे वो फैंटेसी गैंगस्टर फ्लिक, सारे मर्द हैं वहां पे और वो आगे गए मुझे कहाँ ले आए हो. अब बाहर को देखते ही अपनी कजन से जो है वो यार बाहर हीरोइक है वैसे. Sohail Sameer एक तो I think is looking very good. He is also a very strong screen He's presence. got a very good screen presence, and if he weren't a villain, I would say she'd rather fall for Bahar Bhai than fall for नहीं यार नहीं. Sohail Sameer की personality बहुत dominating है. हाँ, but एक young लड़की है और एक तरफ young एक. मैं कह रही हूँ ना कि अगर वो ना होता इस सिनेरियो में, अगर दोनों एक ही बराबर होते तो choice ना होती तो. The aura is very strong. The aura is very strong and the styling is very good. He's looking really good. So, it's good. थोड़ा सा आपको रईस के शाहरुख खान से इंस्पायर्ड? Of course. मैं इंस्पायर्ड नहीं कहूँगी. ऐसे बहुत से गैंगस्टर्स हमने देखे हैं. रईस में भी देखे हैं. चश्मा मुझे लगा कि शाहरुख वाला है. अग्निपथ में भी देखे हैं आपने.
وہ ایک لک ہے گینگسٹر کی وہ بڑی فلموں میں دیکھی ہے, اس میں کوئی ایسی ناولٹی نہیں ہے, بٹ ہی از لکنگ ویری گڈ ان دیٹ کیریکٹر. کومل از لکنگ ویری گڈ ایٹ ایز منسا. I mean, she pretty cried all the way from Hyderabad to Karachi. She pretty cried. Not for 1 second did she look like, you know, she was actually bewildered or... cried. She pretty cried, huh? I love it. I love it. This is fantasy. This is fantasy gangster flick and I'm very happy with it. You know, it could be a Barbara Cartland novel. It could be a, you know, one of those old romantic novels جہاں پہ gangsters, pirates اور یہ سب ہوتے تھے, لیکن the girl with fall in love, and of course وہاں پہ آپ وہ ڈال دیں کہ اسٹاک ہوم سنڈروم, یہاں تو وہ نہیں ہے. بٹ اچھا ہے یار, مجھے مزہ آیا. پچھلی بار میں نے جیسے ہارون کی بات کی تھی کہ the boy has a strong screen presence. Indeed. In this second episode he solidifies that. Indeed. جو میری اسٹیٹمنٹ تھی, میں بڑے کلوزلی دیکھ رہا تھا کہ یار اچھا یہ لڑکا اس لڑکی کو جب دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پہ کیا ایکسپریشنز ہوتے ہیں. اب جو بہار والی پوری ایک سچویشن ہے, obviously وہ جھوٹ بول رہا ہے بہار سے, کہ بہار کو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ ایڈجسٹ کر رہی ہے, اس نے سچ نہیں, لڑکی کو نہیں بتایا اس نے سچ, کیوں نہیں بتایا, فالن فار دا گرل. ہاں, اور اس کو لگتا ہے کہ اب وہ بہار اگر نہیں اس کو ایکسیپٹ کرے گا تو میں اس سے شادی کر لوں گا. اور اس کو یہ بات پتا ہے کہ لڑکی کو بھی ابھی تک سچ نہیں پتا, لڑکی اس کو یہ پتا ہے یہ بات کہ اس لڑکی کو لگتا ہے کہ میں اس کا کزن ہوں, لیکن وہ اب چپ ہے دونوں اکاؤنٹس پہ, پھنس گیا ہے. تو وہ بھی ہارون نے بہت اچھا, کیونکہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہارون صرف اگریشن اور لڑائی جس میں پرفارمنس I'm preferring him like this. تو آئی ایم انجوائنگ ہز اینڈ ہی از پروونگ ہمسیلف کہ یار کہ میں صرف یہ نہیں کہ میں ایک پوکر فیس کے ساتھ لڑائی مار کٹائی یہ بھی کر سکتا ہے. اینڈ اٹ وڈ بی نائس ٹو سی ہم ان دی فیوچر ان دیز کائنڈ آف نارمل ایموشنل کیریکٹر. کیوٹ جب وہ زلفی کو کہتا ہے جاؤ ہیلپ کراؤ جا کے, خود نہیں جاتا, کہتا جاؤ ہیلپ کراؤ جا کے, اور واپس آ کے بھی. اچھا ناؤ سو the girl thinks that he is the Tabrez is my cousin. Right. اینڈ تبریز جو اگلی ایپیسوڈ کے پرومو میں کس میں کہتا ہے نا کہ کم آن اگر میں نہ بھی ہوتا تو تم باہر بھائی سے تم کر لیتی, تو کہتی ہے نو نیور, تب بھی نہ کرتی میں. اور تم کس سے کرتی, اور وہ آگے وہ اس کو یوں کر کے دیکھتی ہے کہ ہیرو تو ہے وہ. تو اب یہ جو پورا سینیریو, اور تبریز دوسری طرف بہار جو ہے اس کا دل آ گیا, بہار کا دل بھی آیا ہے, اور تو دیکھتے ہی اس نے کہا یہ اتنی پیاری, اوپر سے دار نے بھی اس کو اور لگا دی کہ اتنی پیاری تو ہے, تمہیں کیا پرابلم ہے. تو اب یہ پھڈا پڑنے لگا, اور اس میں اب obviously اصلیت پتہ چل جائے گی تبریز کو, بہار کی بھی ایٹ سم پوائنٹ, اور بہار جو ہے وہ لڑکی کو اپنی طرف کرنا چاہے گا. بس یہ تھوڑا سا ایک کنفیوژن ہے کہ تبریز کو بہار کی اصلیت کیوں نہیں پتا, ایز ان کہ واٹ از کیپیبل آف. تمہارے سامنے وہ لوگوں کو مار رہا ہے تو اچھا کیسے ہے وہ, کیونکہ اس کے لیے تو اس نے پالا نا, اس کو پالنے کے علاوہ جب وہ لوگوں کو پھڑکا رہا ہے اس کے سامنے, ہی از اے کلر, ہاؤ ڈز ہی تھنک دیٹ ہی از اے گڈ گائے. اس کے ساتھ تو اچھا نا, وہی والی بات ہے جو گینگسٹرز کی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی فیملیز کے ساتھ تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں نا. رائٹ, پابلو نے بیٹی کے لیے فیملی لائلٹی ہے. ہاں فیملی لائلٹی صحیح ہے, مگر یار دی ہول سیٹ جو انہوں نے کریٹ کیا ہے ان کے اڈے کا, وہ بہت اچھا ہے پورا. وہ میں نے دیکھا ایون جو فلورز ہیں نیچے والے فلور پہ بڑا اچھا سیٹ اپ ہوا, جس طریقے سے وہ ایک دم ایمونیشن کے اوپر چادر ڈالتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کے, یو نو لڑکی کو دیکھ کے, گنز ونز اٹھائی ہیں سب نے, گاڑیاں, بہت اچھا ہے, ویری ویل ایگزیکیوٹڈ. نہیں پھر اگین مائی کوسچن, وائی آر دے ہائڈنگ دی گنز, وائی آر دے ہائڈنگ دی گنز فرام ہم, فرام تبریز, فرام تبریز. تبریز سے تو نہیں چھپائی, پہلے ایپیسوڈ میں تبریز سے بھی چھپائی ہیں کہ اس کو نہ پتہ چلے کہ گنز کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں یا آرمز اینڈ ایمونیشن ہے. اگر تبریز کو یہ پتہ ہے کہ میں میرا جو یہ ہے, وہ تبریز تھوڑا تھوڑا چینچا پیپے کرتا نا, تو وہ کہتا ہے نا پچھلی ایپیسوڈ میں بھی اس نے بولا تھا باہر نے کہ میرے بزنس میں تو مت انوالو ہو, جسٹ اسٹے ود ان یور اون لمٹس. بٹ مزے گئے, انجوائے کی میں نے تیسری ایپیسوڈ. لائک دس فینٹیسی گینگسٹر ریلم, تو پھر اٹس ویری انجوائبل, آئی ایم انجوائنگ اٹ. یا گڈ تھرڈ ایپیسوڈ. موونگ آن ٹو آمنا جی, زرد پتوں کا پن. پچھلی ایپیسوڈ میں نے کہا تھا کہ مجھے تھوڑا سا میں نے محسوس کیا کہ یار کہانی اس پہ سے آگے نہیں بڑھی. اس ایپیسوڈ کو میں نے بہت انجوائے کیا. آپ انجوائے کیا؟ پہلی وجہ جو میں کہنا چاہوں گا, جو ہم میرے خیال میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ ہو رہا ہے جو کہ ہم نے جس کے بارے میں بات نہیں کی, جو سامعہ ممتاز صاحبہ کا کردار ہے. ہم بہت سارے ڈراموں میں ایک خاتون کے اوپر ظلم ہوتا ہے یا ابیوز اور مزری اور وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں, اور ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ یار کہ آؤٹ لیٹ کہاں ہے, اس سے ریلیف کیسے ملے گی, نکلنا کیا ہے, کرنا کیا ہے. اس کیس میں اور اکثر یہ کانورسیشن بھی ہوتی ہے یار کہ عورت کو خود بھی
قدم اٹھانا پڑتا ہے, خود بھی ہمت کرنی پڑتی ہے. سامیہ ممتاز جی کا جو کردار ہے از بیسڈ آن دیٹ کہ یار کہ کس طرح ایک عورت خود بالکل اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے, اور اگر اپیرنٹلی سیمنگلی اس کے پاس کوئی اتھارٹی پاور یا کوئی کچھ نہیں ہے اس کے پاس, لیکن پھر بھی کیسے وہ پورے علاقے کے خلاف اور دنیا کے خلاف اور ملک کے خلاف, ملک کے, وہ تو دنیا ہی ہوگی نا, پورا علاقہ ہی ہوگا سب کچھ, کہ اپنا پوائنٹ وہ رکھ سکتی ہے اور اپنے لیے فائٹ کر سکتی ہے. یہ ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ٹریک تھا, یہ بہت امپورٹنٹ ٹریک ہے اور یہ بہت اچھے سے دکھایا جا رہا ہے. تو اس بات کی مجھے بہت خوشی ہوئی, پہلی چیز. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو ہمارے ہیرو اور ہیروئن کے بیچ میں سینز ہیں نا, وہ میرا دل لے جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا کیا اوپینین ہے اس کے اوپر. میں حمزہ اور سجل کی کیمسٹری کو بڑا انجوائے کر رہا ہوں. میں مینو اور وہ جو ایک سین تھا نا جب وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کالج میں اور اس کو یاد آتا ہے کہ وہ کلائی اس نے میری پکڑی تھی, اور سجل کے چہرے کے اوپر وہ ایکسپریشن اتنا کوئی زبردست تھا, اتنا کیوٹ ایکسپریشن تھا. دیٹس لائک شی از فیلنگ کائنڈ آف لائک شائے آلسو, کہ یار یہ اس نے یوں کیا, اینڈ تھوڑا سا وہ ریمینس کر رہی ہے اس پوری مومنٹ کو. It was so beautifully done. اور اتنا کہ وہ بھول جاتی ہے کہ ٹیچر کو جواب بھی نہیں, سبق بھول گئی اپنا. پھر آپ کھیت میں آئیں دوبارہ, جو ان کی کانورسیشن ہوتی ہے اور وہ بتاتی ہے فائنلی کہ مجھے پرابلم یہ ہے کہ تم نے مجھ سے اپولوجائز نہیں کیا, تم مجھ سے اپولوجائز کر لیتے اینڈ یو نو تھنگس وڈ ہیو بین اوکے. پھر وہ یہ بات سوچتا ہے کہ اچھا یار اس نے مجھے کیا بات کی, اور جب وہ چلا جاتا ہے افضل, اینڈ دین وین شی کمس, وہ اپنی ٹائریڈ ایک پوری شروع کر دیتا ہے کہ یہ ہے, اور وہ سامنے بیٹھی رو رہی ہے آنکھوں کے ساتھ. آئی ایم تھنکنگ یار یہ کیوں رو رہی ہے اس وقت, یہ تو اس نے معافی بھی مانگ لی میرے بھائی کو یار, اینڈ شی واز لائک میرے بھائی کو ہیپاٹائٹس. سو بیوٹیفل. مجھے نہیں پتا آپ کا کیا ہے. No, I agree with you completely. These were really lovely scenes. I think the opening scene was so beautiful. جب نعت وہ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے, نعت ہی پڑھ رہا ہوتا ہے نا, اور اس کے بعد جب وہ ختم ہوتی ہے تو مولوی صاحب جو ہیں وہ روتے ہیں. So you show that you know it's really good that you're also showing a really good character, a good مولانا, اور جو آ کے ایڈوائس بھی پھر سنسیئر دیتا ہے. صرف یہ ہے کہ عدنان شاہ ٹیپو کو ابھی میں منجوگی سیم مجھے لگتا ہے کہ وہی کیریکٹر ہے. ایسا ہی ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھا مولانا ہے جو پھر رائے بھی اچھی دیتا ہے کہ تم اب کھڑی ہوئی ہو تو تم اب اس کو توڑ پہنچانا, اور تم اپنے حق کے لیے لڑو, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ بہت خوبصورت سین تھا. جہاں جہاں مینو اور نوفل ہوتے ہیں آف کورس وہ سب سینس بہت اچھے ہوتے ہیں, مگر آئی فیل دیٹ جو یہ دو قسطیں تھیں نا, یہ والی ایپیسوڈ 15 اور 14, they should have been rolled into one episode. I do think that it is stretching out too much now, because as far as the progression of the plot is, we're seeing scenes being repeated and as enjoyable. مطلب اب جو پورا نسرین کا جو ڈائلیما ہے اس وقت, وہ اب 2-3 ہفتے اس کو ہو گئے ہیں, رانی کو گزرے ہوئے, اس کو دفنائے. ہاں لیکن ملک کے ساتھ اس کا سین نہیں تھا, یہ امپورٹنٹ تھا. نہیں امپورٹنٹ تھا, لیکن یہ پچھلی ایپیسوڈ میں بھی ہو سکتا تھا. بالکل امپورٹنٹ ہے, بٹ تھوڑا سا نا پلاٹ کو کمپریشن کی ضرورت ہے, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ اٹ از اسٹریچنگ آؤٹ ٹو مچ. جب میں منجوگی کی بات کرتی ہوں, میں نے کہا بہت سلو پیس ہے, اور سلو پیس ہونی چاہیے, بیکاز اتنا ایک سیریس سبجیکٹ ہے, اس کو ابزارب کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے امپیکٹ چاہیے. یہاں پہ یہ کہ دیر آر سیورل ٹریکس دیٹ آر پیرلل رننگ, اس میں آپ سلو ڈاؤن نہیں کر سکتے بیکاز وہ پھر ڈھیلے ہو جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ڈھیلے تھوڑے سے ہو گئے ہیں. یہ 2 ایپیسوڈ ایک ایپیسوڈ ہونی چاہیے تھی. جہاں تک سینس کی بات ہے وہ بہت خوبصورت ہیں. جب آف کورس جب سجل اور حمزہ پرفارم کرتے ہیں, یو انجوائے دیٹ. ایون جو مراج الدین ہی ہے نا واپس جو آیا بھائی, اس کا بھی بڑا اچھا تھا. آ گیا ہے جو ماں کے ساتھ سین ہوتا ہے, جو وہ لگ کے روتا ہے, وہ بہت خوبصورت تھا. لیکن جہاں آپ کے ڈرامے کی ایک بہت امپورٹنٹ ایک میسیجنگ ہے فار میڈیکل اویئرنیس اینڈ فار میڈیکل ہیلپ, آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ جو ڈاکٹر گھر آیا ہے وہ یہ کہے گا کہ یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن آپ لوگوں کو احتیاط کرنی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنے برتن نہ شیئر کریں, آپ ان کے ساتھ باتھ روم میں احتیاط کریں, بیکاز یو آر اپیلنگ ٹو دیٹ آڈینس نا, جس کو نہیں پتا, جس کو آپ بتا رہے ہیں فیملی پلاننگ کی امپورٹنس, جس کو آپ میٹرنل ہیلتھ کی امپورٹنس بتا رہے ہیں, وہاں آپ ہیپاٹائٹس جیسی بیماری لے آئے ہیں, وہاں آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ احتیاط کیسے کرنی ہے, اور شاید آگے کریں جا کے. مگر مجھے تھا کہ جب ڈاکٹر آ کے دیکھ رہا ہے
تو ڈاکٹر جو ہے حمزہ وہ ایز اے ڈاکٹر تھوڑا سا میری نظروں سے گرا کہ بھائی سب سے ضروری ڈاکٹر نوفل کہ بھائی تمہارا مقصد اب گھاس کاٹنا رہ گیا ہے بھائی جان. تم یہ بتاؤ بھائی کہ یہ تم لوگ احتیاط کرو, یہ اتنی کنٹیجیس ڈیزیز ہے اور یہ باڈی فلوئڈ سے ایکسچینج ہوتی ہے. آپ اگر شیو کر رہے ہیں تو آپ احتیاط کریں, اگر آپ برتن سے پانی مت پئیں, سلائیوا سے یہ پھیل سکتی ہے. یہ ہونا چاہیے تھا. Since this is one of the themes it is one of the themes, strong themes in the drama. So I just feel a little bit of compression. I think I was too invested in Meenu. You were too invested in Meenu and Nofil. So am I. And I think they have crackling chemistry. They are so good together. بلکہ مجھے تو یہ بھی پتہ لگا, کسی نے مجھے بتایا کہ حمزہ از ایکچولی 29 years old. سو حمزہ اور سجل, کیونکہ کوئی شاید آپ نے کوئی بات بھی کی تھی کہ سجل میں کوئی ان کی ایج میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. I don't know how old سجل is. Maybe because we've seen Sajal for such a long time on television. But frankly I have no idea how she doesn't. مجھے تو ایج کا ویسے نہیں پتہ لگتا. She must be in her 20s. Right. So حمزہ is 29. I think it's more because حمزہ کو ہم نے ابھی ریسنٹلی آتے ہوئے دیکھا ہے ٹیلیویژن پہ, اور سجل کو ہم بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں. So maybe because that's. But I don't know how old must Sajal. I don't know. مجھے ایسا لگتا ہے she must be in her 20s. She must be. ہاں. She must be 29. حمزہ is 29. So they're almost. پھر ہم عمر ہوں گے. ہاں, تو they're the same age. I think there is more impression because of seniority of appearance. ہاں, اور کیونکہ ہم نے سجل کی اتنی as an established actor we've seen her with so many people. اس وجہ سے شاید یہ, but otherwise اگر آپ on screen بھی ان کو دیکھیں, اسی لیے وہ نہیں محسوس ہوتا because اصل میں وہ ہم عمر ہیں ہوں گے. No, but credit to Sajal that even if she is whatever her age is, she can pass off as a college student. No, but college میں وہ ٹیچر کہتی ہے کہ تمہیں تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی کیونکہ وہ بڑی, بٹ مجھے وہ بڑی نہیں لگتی ان کے مقابلے میں. پتہ نہیں لگتی نا, یہی تو میں کہہ رہی تھی, نہیں لگتی. So which is why I don't know how old Sajal is. I mean for example if you throw back to a فطور جہاں پہ آپ ہبا کو دیکھتے ہیں کالج اسٹوڈنٹ, وہ نہیں لگتی. نہیں, کچھ ایکٹرز کا ہم نے بولا ہے, جیسے ہم نے I think ماہرہ کا بھی کہا تھا ہم کہاں کے سچے میں نہیں لگتی تھی. Although they would also at that time be in their 20s, not Mahira maybe but Hiba yes, but نہیں لگتی تھی کالج اسٹوڈنٹ. But Sajal could pass off as a school student, and you'd say, haan, ye to school ki bachchi hai. So, of course, they work well together. But frankly speaking, I don't want to see the ghaas katne wala scene again. میں اب 2 قسطوں سے دیکھ رہی ہوں کہ گھاس میں کاٹ لوں, وہ کاٹ رہی ہوتی ہے, پھر وہ آ کے اس کو کچھ کہتا ہے, وہ ابھی تک اس سے بات نہیں کری. مجھے تو وہ اچھا لگتا ہے. مجھے سجل کے وہ سینز بہت اچھے لگتے ہیں. مجھے سجل کے وہ ایکسپریشنز بڑے مزے کے لگتے ہیں. سجل میں she has that quality that she, اب جیسے وہ ڈاکٹر نوفل اٹریکٹ ہوا ہے نا سجل کی مینو کی طرف, but I think she has that quality that she can charm anyone, like she can make anyone fall in love with her. I am charmed with those eyes and with those expressions, like how can you not, she looks so adorable. I am agreeing with you 100%, but as a critic I cannot fangirl over Sajal and say that these scenes I can watch endlessly. No, that's what it is. ابھی ہم جو اسکوائر ٹیبل میں بھی بات کرتے ہیں, رومانس, this is what you want to watch. او بھائی میں یہ نہیں کہہ رہی, چلے اس چیز کے اوپر, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ رومانس نہیں دو, میں کہہ رہی ہوں گھاس کٹنے والا میں نے دیکھ لیا 2-3 دفعہ. آپ کہہ رہی کہیں اور, ہاں آپ کچھ اور کریں اب. ہاں اب کوئی قاعدہ مطلب پڑھنے والا کو کر لیں, ایز ان سبق پڑھنے والا کو کر لیں, بک پہ کر لیں, یا کچھ اور کر لیں. مطلب گھاس کاٹنی آ جانی چاہیے اب تک ڈاکٹر نوفل کو, جتنی دفعہ اس نے اس کو سکھایا ہے. ان کی میٹنگز ہی وہاں پہ ہوتی ہیں. کوئی ٹیوب ویل پہ کر لیں, کوئی پانی نکالتے ہوئے کوئی کر لیں, سیڑھی پہ کر لیں, درخت پہ کر لیں, فون وہ بڑے کیوٹ سین تھے, فون کہتے ہیں تھوڑا سا ویریشن ہونی چاہیے. گھاس کٹنا میں نے اب کافی دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے, گھاس کٹنا میں نے نوٹڈ می لارڈ. باقی آف کورس بائی دا وے یہ بھی کہ حمزہ کا جو انسٹاگرام ہینڈل ہے نا, وہ بھی ان کا, کیونکہ اپیرنٹلی حمزہ _96 یا کچھ ہے, تو ان کا ایئر آف برتھ 96 نہیں 95 ہے. یہ بات میں مجھے پتا چلی. اور ان کا جو انسٹاگرام ہینڈل ہے وہ غلطی سے 96 ہو گیا. ان کو چاہیے وہ فکس کر لیں. وہ کوشش مجھے لگتا ہے کہ کر رہے ہیں اس کو فکس کرنے کی. اوکے, یہ بھی مجھے پتا چلا. یہ جہاں لوگ اپنی عمر کم کراتے ہیں وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو اپیرنٹلی ڈزنٹ ریلی isn't bothered. ٹھیک ہے, جو ہے وہ ہے. ٹھیک ہے. بار میں جیسے کہہ رہی تھی, رانی والا ٹریک بہت امپورٹنٹ ہے. نسرین کا جو ٹریک اب بن گیا ہے, بہت امپورٹنٹ, دیٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹریک کہ ون وومن کین اسٹینڈ فار ہر رائٹس اینڈ فار دا رائٹ. اور مجھے خوشی اس بات کی کہ ہم دکھا رہے ہیں کہ کیسے, اینڈ irrespective آف دا فیکٹ کہ گھر اس کا شاید نہیں ہے, اس کے ہسبینڈ کا ہے, وہ بچے لے کے کہاں جائے گی, اس کی آل آف دیٹ, اینڈ فینٹاسٹک پرفارمنس. وہ بہت ضروری ٹریک ہے. Anything else Amna you'd like to add? Are we done with all our dramas? We are. Wow. We discussed Janisa, we discussed Gentleman, we discussed Tamasha, Ishq Hua and Zad Patton Ka
جانثار جو کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا. میں شاید نہ دیکھوں, آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں بتائیں میں جانثار دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے. باقی کل آپ سے ملاقات ہوگی ود دا اسکوائر ٹیبل, جیسے آپ کو انٹرو میں بتایا, ود عفان اینڈ آمنہ اینڈ حسن. آئی ہوپ آپ اس کو انجوائے کریں گے. خواتین و حضرات اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.